امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہی کے جو ہے نا اس فقہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فتویٰ یہ ہے کہ ایک سید زادی کا نکاح غیر سید مرد کے ساتھ کرنا 100% جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ منع ہے۔ ہاں، جو غیر سید زادی سے شادی کر رہا ہے اسے چاہیے کہ آل رسول کی خدمت کی وجہ سے یہ نکاح کرے کہ ساری زندگی ان کی خدمت کروں گا، اور وہ سارے کے سارے حقوق ادا کرنے کا عزم مصمم کرے۔ ہمارے یہاں اکثر مرد بیویوں کو حقوق نہیں دیتے، تو جہاں سید زادی کے ساتھ نکاح ہوگا اسے پورے حق دینے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ آپ کے لیے بخشش کا سبب بھی بنے۔ مگر یہ نکاح جو ہے وہ منع نہیں ہے، نہ ہی کوئی حرام ہے۔ جو علماء کرام، مفتیان کرام اس بات پر شدت کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور جو مسالک اس طرح کی بات کرتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان ذو النورین جو ہیں، ان کی بیعت یوں کہہ لیں کہ یکے بعد دیگرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو سید زادیاں ہیں، ان بیٹیوں کے نکاح حضرت عثمان غنی سے یکے بعد دیگرے ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی سید تو نہیں ہے، درست۔ تو جب آقا علیہ السلام کی سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی۔ ہاں، ایک اور بات بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آل میں سے ہیں، تو یہ آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کے بعد کی آل کی بات ہو رہی ہے۔ درست۔ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جو آقا علیہ السلام کی، جس طرح النبی اولی بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، جس طرح نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس طرح نبی کی بیٹیاں بھی سید زادیاں ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ نبی کی اولاد ہیں۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ حضرت عثمان جو غیر سید ہیں انہیں اپنی 2 بیٹیوں کے یکے بعد دیگر رشتے دیے، تو آج بھی ایک غیر سید مرد کا، مسلمان کا سید زادی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ فتویٰ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا بات، اسی یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک ہماری مضبوط دلیل ہے کہ مطلب ہے کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عطیہ القادری صاحب کی، ان کی ایک کتاب ہے، تو اس کی تقریبی رونمائی میں گئے تھے، تو اس میں مستقل انہوں نے کتاب میں نے دیکھا انہوں نے لکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی تھی ام کلثوم، ٹھیک ہے، ان کا نکاح باقاعدہ حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اور بھی بیٹی ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ سے یہ جو تھیں ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بات یہی ہے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ ہو جائے، یعنی ان کی مطلب ہے کہ خاندان کے ساتھ میرا بھی ایک جو ہے، حضرت کہ ام کلثوم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، لیکن اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک اپنے اعزاز کے لیے، اپنی عزت کے لیے، ایک فخر کے لیے کہ میری بھی شادی جو ہے ان کے خاندان میں ہوئی ہے، اگرچہ ہمارے بعد دوسرے مسئلے بڑی شدت اختیار کرتے ہیں، وہ تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شادیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوئی ہیں، یہ حضرت عمر سے بھی، جی یہ 2 دلیلیں ہماری ہیں یہ والی، اور بڑی مضبوط دلیلیں ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد ذکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے نکاح کرتا جاتا۔ صاحبزادی پہلی فوت ہوئی، آپ نے دوسری کا نکاح کیا، فرمایا کہ اگر 100 بھی ہوتی تو یہ ہماری ایک مضبوط دلیل ہے۔ اور اس پر میں ایک بات عرض کروں کہ جو حضرات نہیں مانتے وہ تو اپنی مرضی والے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، مگر میں یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ان 2 ارب میں سے 1.5 ارب سے زیادہ جو ہے نا وہ اہل سنت مسلمان ہیں، تو 1.5 ارب مسلمانوں کا چاروں مسالک جو ہیں وہ اس بات پر اتفاق ہے کہ سید زادی کے ساتھ غیر سید مسلمان مرد کی شادی جائز ہے۔ تو جب اتفاق ہے اور امت کی کثرت کا اتفاق ہے تو میں نہیں سمجھتا اس اجماع کے بعد ہمیں کوئی ایسی اعتراض یا بات کرنی چاہیے جو فتنے کا سبب بنے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اسکالرز کی گفتگو سنی جس سے ہم نے یہ بات جانی کہ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو تم چاہو۔ یہ آیت نکاح کرنے والوں کو باقاعدہ حق دے رہی ہے، ولی یا والدین کو نہیں۔ تاہم اگر والدین کی رضا اور تعاون حاصل ہو جائے تو یہ نہایت احسن طریقہ ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ نکاح سے پہلے ایک نظر عورت کو دیکھنا، اس کی اسلام باقاعدہ اجازت دیتا ہے۔ ہمارے اسکالرز نے ہمیں یہ بھی بتایا
کہ سیدہ کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کے گھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں اور آپ سید نہیں ہیں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔